السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في وسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ سورہ لقمان کے آج ہم آگے والے دو رکوع پڑھیں گے اور اس سورت کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ پہلے جو آنے والے دو رکوع ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ علم ترو، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے سخرا مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارضی اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ آسمان اور زمین کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ اور پوری کر دی علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتوں کو، اپنی نعمت کو، ظاہرتاً ظاہری طور پر بھی، کھلی اعلانیہ طور پر بھی، کھلم کھلا بھی، وباطنتاً اور پوشیدہ طور پر بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ یعنی ایسی نعمتیں جو ظاہری طور پر ہیں اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یُجادِلُ جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر کسی علم کے، ولا ہدن اور ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی واضح کتاب کے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تبعوا تم اتباع کرو، وہاں انزل اللہ جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم تو اتباع کریں گے اس کی ما وجدنا کہ جس پر ہم نے پایا ہے، علیہ آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان شیطان اگرچہ شیطان، یدعوہم ان کو بلاتے ہیں، الی عذاب السعیر جہنم کے عذاب کی طرف، اگرچہ وہ اعمال، وہ شیاطین جو ہے وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے انہی کی اتباع کرنی ہے۔ وَمَن یسلم اور جس کسی نے اسلام لایا یا فرمانبرداری اختیار کی، وجہہ اپنے رخ کو، موڑ دیا، اللہ اللہ ہی کی طرف، وہوا پس وہ شخص جو ہے وہ محسن کیسا ہے؟ احسان کرنے والا ہے، محسن نیکی کرنے والا ہے یا نیکی کی راہ پر آنے والا ہے۔ فقد استمسکا تحقیق جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لیجئے، بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط کڑی کو، ٹھیک ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ہے، عاقبۃ الامور تمام کے تمام کاموں کا لوٹنا، یعنی جتنے بھی کام ہیں ان سب کا لوٹنا اللہ رب العزت ہی کی طرف ہے۔ وَمَن کفر اور جو کوئی کفر کرے، فلا يحزنک تو آپ کو غمگین نہ کرے، کفرہ ان کا کفر کرنا، الینا مرجعہم ہماری ہی طرف ان سب نے لوٹ کر آنا ہے، فننبئہم پھر ہم ان کو بتائیں گے، بما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کے رازوں کو، نمتعہم ہم انہیں فائدہ دیں گے، قلیلاً بہت تھوڑا سا، یعنی تھوڑی سی مدت ہم ان کو کیا کریں گے؟ فائدہ دیں گے، ثم پھر نصرہم ہم ان کو پکڑ کر لائیں گے، الی عذاب اس عذاب کی طرف، غلیظ جو کہ گاڑھا ہے، وَلَئِن اور اگرچہ آپ سألتہم آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماواتی کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، لیقولن اللہ تو یہ کہیں گے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، قل کہہ دیجیے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ ان میں لا یعلمون وہ نہیں جانتے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، الحمید اور خوبیوں والا ہے۔
آگے جو ہے وہ دیکھیے ولو انا، اور اگرچہ ہو جائیں ما فی الارضی، جتنا بھی اس زمین کے اندر ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہیں، من شجرتن، جتنے بھی درخت زمین میں ہے نا، اقلام، ان کے سارے کیا بن جائیں، قلم بن جائیں، والبحر، اور پھر سمندر، یمدہ، اس کی سیاہی بن جائیں، من بعد ہی، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور بھی آ جائے نا، ما نفیدت، تو ختم نہیں ہوں گی، کلمات اللہ، اللہ رب العزت کی باتیں، یعنی اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد و ثنا پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، آگے دیکھیے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، عزیز، وہ غالب ہے، حکیم، اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تمہارا دوبارہ زندہ اٹھایا جانا، الا کنفس واحدۃ، مگر ایک ہی نفس کے بقدر، جیسا کہ کسی ایک نفس کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا یا پیدا کیا جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، سمیع، سننے والے ہیں، بصیر، اور دیکھنے والے ہیں۔ علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ رب العزت، یولج اللیلہ، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولج النہارا، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیلی، رات میں، وسخر الشمس، اور مسخر کر دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل، یہ سارے کے سارے، یجری، چل رہے ہیں، الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ تک، وان اللہ، اور بے شک اللہ رب العزت، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، خبیر، ان کو جانتا ہے، وہ خبیر ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ ذالکہ، یہ بھی، ان اللہ، کہ اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت، هو الحق، وہ سچ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، برحق ہے، وَأَنَّ، اور بے شک، ما یدعون، جن کو بھی پکارا جاتا ہے نا، من دونہ، اللہ کے سوا، باطل، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، باطل ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں، فریب ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العزت، هو العلی، وہ بہت ہی بلند مرتبے والا ہے، کبیر، اور بہت ہی بلند شان والا ہے۔ علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان الفلکا، کہ کشتیاں جو ہیں وہ تجری، چلتی ہیں، فی البحری، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ رب العزت ہی کی نعمت سے، یعنی اللہ رب العزت ہی کے حکم سے، یریکم، کے دکھائے تمہیں، من آیات ہی، اپنی نشانیاں، انا، بے شک، فی ذالکا، اس میں، لآیت، نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، لکل صبارن، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکورن، اور شکر کرنے والے کے لیے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ، جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو، موجن، موجیں، کالظللی، بادلوں کی طرح، دعو، تو پکارتے ہیں، اللہ کو، مخلصین، خالص ہو کر، لہ الدین، اسی کے لیے، فلما نجاہم، بس جب انہیں نجات دے دی جاتی ہے، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم، سو ان میں سے، جب نجات ان کو دے دی جاتی ہے تو ان میں سے کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، مقتصد، جو کہ درمیانی راہ پر آ جاتے ہیں، وما یجحد، اور وہ انکار نہیں کرتے بھی، اور انکار نہیں کرتے بھی، آیاتنا، ہماری آیات کا، رب العزت فرما رہے انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا، الا کلو، مگر ہر ایک، خطارن، جو کہ کیا ہو، حق بات کو ماننے والا نہ ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، کفورن، اور حق بات کا انکار کرنے والا ہو، اس کو جھٹلانے والا ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، وخشو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی، کام نہیں آئے گا، والدن، کوئی باپ، عن ولدہ، اپنے بیٹے کے، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی بچہ ہوا، جازن، وہ کام آنے والا ہے، ان والدہ، اپنے باپ کے، شیئن، کچھ بھی، انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، وہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فلا، پس نہ، تغرنکم، تمہیں دھوکے میں ڈالے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، فلا، اور نہ ہی، یغرنکم، تمہیں دھوکے میں ڈالے، باللہ، اللہ سے، غرور، کوئی بھی چیز اللہ سے تمہیں جو ہے وہ دور نہ کرے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت ہی ہے، عندہ، اس کے پاس، علم الساعہ، قیامت کا علم بھی ہے، وینزل الغیث، اور بارش کے برسنے کا علم بھی ہے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی الارحام، جو کچھ رحموں کے اندر ہے، وما تدری، اور نہیں جانتا، نفس، کوئی نفس، ماذا تکسب غدن، کہ وہ کل، ماذا تکسب، کہ وہ کیا کمائے گا، کیا اعمال کرے گا، غدن، کل آنے والے دن کے بارے میں کوئی انسان نہیں جانتا،
لیکن اللہ رب العزت کیا ہے وہ جانتے ہیں، وما تدری اور نہیں جانتا نفسن کوئی بھی نفس بھی ای ارضن کہ کون سی زمین میں تموتو وہ مرے گا، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت علیم وہ جاننے والے ہیں، خبیر اور خبر رکھنے والے ہیں۔ ترجمے کے بعد ہم آیات کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یہ جو صورت ہے نا، اس کے شروع میں کفار اور مشرکین کو جو ہے وہ تنبیہ کی گئی تھی، اور اللہ رب العزت کے علم محیط اور قدرت مطلقہ کے مظاہر دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور شرک پر قائم ہے۔ ان کے جو مقابل میں اطاعت شعار مومنین ہے ان کی مدح کا بیان تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انجام کا ذکر تھا، اور درمیان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کا ذکر بھی ایک حیثیت سے جو ہے وہ انہی مضامین کی جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی تکمیل کے لیے تھا۔ اب دیکھیں اس یہ جو آیات آج کے رکوع میں جو ہم نے پڑھا نا، اس میں جو پہلی آیت ہے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب دیکھیں یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نا زمین اور آسمان کو اور ان کی ساری چیزوں کو، جو زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا۔ اب دیکھیں ہم سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ مسخر کے معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسخر کے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے معنی کو دیکھنا ہے۔ تو مسخر کرنے کے معنی، مشہور جو معنی ہے نا وہ یہ کیے جاتے ہیں کسی چیز کو کسی کے تابع فرمان بنا دینے کے ہیں، یعنی کہ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں نا یہ سارے کے سارے ہمارے حکم کے تابع ہیں کہ بس ہم نے جیسا حکم کرنا ہے ان چیزوں نے ویسا ہو جانا ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اول تو زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ ساری کی ساری انسان کی ہمارے حکم کے تابع فرمان میں نہیں ہے کہ ہم نے یہاں بس جو حکم کیا ویسا ہی ہو گیا، بلکہ بہت سی چیزیں تو ہمارے مزاج کے خلاف بھی کام کرتی ہیں، اور خصوصاً وہ چیزیں جو پھر آسمان میں ہیں، ان میں تو وہ والی جو چیزیں ہیں جو آسمان میں ہیں ان کا تو ہمارے حکم کے تابع رہنے کا نا کوئی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر کیا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان کی چیزوں کو کیسے انسان کے تابع بنا دیا گیا، انسان کی اتباع کرنے والا بنا دیا گیا؟ تو دیکھیں جواب یہ ہے کہ دراصل تسخیر کے معنی کسی چیز کو زبردستی کسی کام میں لگا دینا اور اس پر جو ہے وہ مجبور کر دینا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آسمان اور زمین کی سب مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت اور نفع رسانی میں لگا دیا، کہ جتنی کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان کو نفع دینے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں کام کر رہی ہیں۔ تو اب اور بہت سی چیزوں کو تو اس طرح سے خدمت میں لگایا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام لے سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں ساری کی ساری چیزیں جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں نا، تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کے نفع کے مطابق کام کرنے کے لیے تو ان چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، لیکن ان چیزوں کو نا ایک حکمت کے تحت انسان کے حکم کی اتباع کے لیے نہیں بنایا کہ انسان نے حکم کرنا ہے اور ان چیزوں نے اس کی اتباع کر دینی ہے، نہیں۔ جیسا کہ اب آسمانی مخلوق ہے اور سیارات ہیں، برق و بارہ وغیرہ، کہ ان کو نا انسان کے حکم کا تابع بنا دیا جاتا، تو ہر انسان کی طبیعت اور مزاج جو مختلف ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک کے لیے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، تو پھر اس میں نا بہت ہی زیادہ اختلاف ہوتا۔ کہ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک انسان چاہتا کہ آفتاب جلدی سے طلوع ہو جائے، اور دوسرے کی ضرورت کیا ہوتی اس بات پر کہ یہ نا اس میں دیر لگنی چاہیے۔ ایک انسان جو ہے وہ اس بات کی تمنا کرتا کہ بارش ہو جائے، دوسرا جو ہے وہ یہ کہتا کہ نہیں ابھی تو وہ کھلے میدان میں ہے، ابھی تو وہ سفر کے اندر ہے، ابھی تو بارش ہونی نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح نا اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوتا اگر انسان کی اتباع میں لگا دیا جاتا نا کہ انسانوں کے حکموں کے مطابق ان چیزوں نے کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ بہت سے اختلاف رونما ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو جو انسان کی خدمت میں، انسان کی فرما برداری میں لگایا نا، تو یہ اسی بات سے کنایا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے یہاں پر کہ انسان کے حکم کی اتباع میں لگا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنی جو نعمتیں تھیں نا وہ اسبغ علیکم، اور میں نے مکمل کر دی نعمہ ظاہرۃ و باطن، اپنی کھلی ہوئی اور اپنی چھپی ہوئی جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ ساری کی ساری تم پر مکمل کر لی۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا اسبغ، ٹھیک ہے نا، یہ اسباغ کے معنی، اسباغ کے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے معنی کیا ہے؟ مکمل کرنے کے ہیں۔
معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا. اب نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ سے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ رب العزت نے ہمیں حسیات دی ہوئی ہیں، ان سے ہم کیا کرتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، معلوم بھی کرتے ہیں. مثلاً کہ حسن صورت کا ہونا، اعضاء انسانی کا اعتدال، اور ہر انسان اپنے اعضاء میں دیکھے نا کہ ہر اس کو اللہ رب العزت نے ایسے تناسب سے بنایا ہے کہ جو انسان کے عمل میں زیادہ سے زیادہ معین بھی ہو اور اس کی شکل و صورت کو بگاڑے بھی نہ. اللہ رب العزت نے جیسے ہمارے ہاتھوں کو جن کاموں کے لیے بنایا، پاؤں کو جن کاموں کے لیے بنایا، تو ان کو اسی ایسے ہی سانچے میں ڈالا کہ جو ہمارے کاموں میں ہمارے لیے معین اور مددگار بھی ثابت ہوں، اور جسمانی اعتبار سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری شکل و صورت میں اچھی بھی لگے. اسی طرح جو ہے وہ رزق، مال و دولت اور معیشت کے اسباب ہیں، تندرستی ہے، عافیت ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہیں، ظاہری نعمتیں ہیں. اسی طرح دین اسلام کو سہل کر دینا، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے دے. اسلام کا دوسرے ادیان پر کیا ہونا، غالب آ جانا، دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد بھی ہونا، یہ بھی ساری کی ساری کیا ہے، ظاہری نعمتوں میں سے داخل ہیں. اور باطنی نعمتیں، چھپی ہوئی نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے قلب سے متعلق ہوں، جیسے کہ ایمان، اللہ رب العزت پر مکمل اور کامل ایمان کا ہونا، یقین کا ہونا، اللہ کی معرفت کا ہونا، اور علم اور عقل کا ہونا، حسن اخلاق کا ہونا، گناہوں کی پردہ پوشی، جیسے اللہ رب العزت نے ہماری کی ہوئی ہے، ستاری جو ہے وہ ہمارے ساتھ ستاری والا معاملہ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح گناہوں پر نادم، ہمیں ندامت اللہ رب العزت کی ہی توفیق سے ممکن ہے نا. اور ہم جو گناہ کر بھی لیتے ہیں ان پر ہمیں فوری طور پر سزا کا نہ ملنا. تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کون سی نعمتوں میں آ رہی ہیں، باطنی نعمتوں کے اندر یہ ساری کی سارے امور کیا ہیں، داخل ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ ساتوں کے ساتوں آسمانوں کو کیا کر دیا جائے، زمین بنا دیا جائے نا، ولو انا ما فی الارض، ٹھیک ہے نا، ساتوں کے ساتوں جو زمینیں ہیں اگر ہم ان کو قلم بنا دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور ساتوں کے ساتوں ہمارے پاس جو سمندر ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں، ہم جو ہے وہ ان سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیں، پھر اس کے بعد نا اسی کے مثل ہم اور سمندر بھی لے آئیں، یعنی جتنے سمندر موجود ہیں اسی کے مثل ہم 7 سمندر اور بھی لے کر آئیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کرنا چاہیں تو ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان نہیں کر سکتے، وہ ختم ہی نہیں ہوگی. تو اب دیکھیں اس اللہ رب العزت نے نا یہاں پر ہمیں معلومات دی ہے، اپنی قدرت کے تصرفات اور اپنی نعمتوں کی نا ایک مثال دی ہے کہ وہ غیر متناہی ہے، نہ ہی کسی زبان سے وہ سب ادا ہو سکتے ہیں، نہ ہی کسی بھی قلم سے ان سب کو کیا کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے. اب یہاں مثال میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ساری زمین کے جتنے درخت ہیں اگر ان کی سب شاخوں کے قلم بنا دیں اور ان کے لکھنے کے لیے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے تو یہ سب قلم اللہ رب العزت کی معلومات اور تصرفات قدرت کو لکھنا شروع کریں تو سمندر ختم ہو جائے گا، معلومات اور تصرفات ختم نہ ہوں گے. پھر ایک سمندر نہیں، اس جیسے 7 سمندر اور بھی شامل کر دیے جائیں، جب یہ بھی سارے کے سارے کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ تعریف بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کلمات اللہ کا جو لفظ یہاں پر ہمارے پاس مذکور ہے نا، تو اس سے یہاں پر جو ہے وہ کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو کلمات اللہ کا لفظ ہے نا، تو یہاں پر جو ہے وہ اس سے مراد اللہ رب العزت کے علم اور حکمت کے کلمات ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ رب العزت کے علم اور حکمت کی جو کلمات ہیں تو اور اللہ رب العزت کی جو نعمت الہیہ ہیں وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہیں. اور 7 سمندر سے مطلب یہ نہیں کہ کہیں 7 سمندر موجود ہیں، بلکہ مراد ہے کہ ایک سمندر کے ساتھ فرض کر لو کہ 7 سمندر اگر اور بھی مل جائے نا، اور ان سب کو جو ہے وہ سیاہی بنا کر اللہ رب العزت کے کلمات کو، اللہ رب العزت کی قدرت کے تصرفات کو، اللہ رب العزت کی حکمت کو، اللہ رب العزت کی بلند شان کو بیان کرنا چاہیں نا، تو بھی ہم کیا کریں گے، بیان نہیں کر سکتے. اور 7 کا عدد بھی نا یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، 7 کا جو عدد یہاں پر یہ ذکر ہے، تو یہ یہاں پر 7 کا عدد نا مثال کے طور پر، یہاں پر حصر مقصود نہیں ہے کہ بس 7 ہی ہوں گے اور 7 سے زیادہ اگر ہم لے کر آئیں گے تو باتیں ختم ہو جائیں گی ساری کی ساری، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پر جو ایک مثال کے لیے 7 کے عدد کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پہ حصر کیا ہے، مقصود نہیں ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے، ایک
اچھا، اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی جو ہے وہ یہی والا مضمون تقریباً جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اس میں ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر نا سات سمندر کو کلمات اللہ رب العزت کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بنا لیا جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کے کلمات ختم نہ ہوں گے. صرف یہی نہیں بلکہ جیسے اور بھی سمندروں کو شامل کر دیں تب بھی جو ہے وہ بات یہی رہے گی. تو اس آیت میں کے اندر بھی مثل ہی فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ سلسلہ نا دور تک چلا جائے گا. وہاں جو ہے وہ تعداد کو متعین نہیں کیا, یہاں تو 7 کو ذکر کیا ہے نا, ٹھیک ہے, اور 7 کا اور یہاں پہ 7 کا جو ذکر بھی ہے تو یہ 7 کا جو ذکر ہے یہاں پر تو یہ حصر بیان کرنے کے لیے مقصود نہیں ہے بلکہ مثال کے طور پر. تو وہاں پہ مثل ہی کے الفاظ لائے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب مثل ہی سے مراد یعنی اتنے ہی اور سمندر ملاتے جائیں گے ملاتے جائیں گے ملاتے جائیں گے, اس کے مثل ہم جتنے بھی زیادہ کیوں نہ ملا لیں, لیکن جو ہے وہ کیا آخر بات آ کر وہیں رکے گی کہ ان کی روشنائی بھی اللہ رب العزت کی کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتی. عقلی طور پر تو وجہ ظاہر ہے نا کہ سمندر 7 نہیں 7,000 بھی ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں, لامتناہی ہونا, تو جتنے بھی کیوں نہ ہو جائے نا وہ سارے کے سارے محدود ہیں, مطلب یعنی ان کی ایک لمٹ ہے. لیکن اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں, جو اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر ہیں, جو تصرفات ہیں, جو اللہ رب العزت کی شان ہے, اس سے حساب سے وہ تو غیر متناہی ہے نا, وہ تو ان لمیٹڈ ہے. مطلب اس کی کوئی لمٹ نہیں کہ ایک لمٹ پہ جا کے وہ ختم ہو جائے گی. تو اب ہم کسی لمیٹڈ چیز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, ان لمیٹڈ بات کو بیان کرنے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں نا. تو اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اگرچہ اس کے مثل کتنے ہی زیادہ اور کیوں نہ لے کر آتے جائیں, لیکن آخرکار ہونا کیا ہے کہ بات پھر بھی آ کے وہیں ٹھہر جائے گی کہ اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں, اللہ رب العزت کی جو شان ہے نا, وہ بالکل بھی ختم نہیں ہوگی. اب بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت نا یہودیوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جو بھی آیت ہم لوگوں نے دیکھی نا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ, اب یہ والی جو آیت ہے نا ان کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی. اب وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی جو ہے وہ آیت ہے نا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, یعنی تمہیں نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا علم نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نا چند یہودی جو ہے وہ حاضر ہوئے اور اس آیت کے بارے میں معارضہ کیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ تمہیں تو تھوڑا علم دیا گیا ہے, یا آپ نے اپنی قوم کا حال ذکر کیا یا ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں, یعنی اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ شامل ہیں یا ہم بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے میری مراد سب ہے, یعنی کہ آپ سب بھی اس جملے کے اندر داخل ہو. تو اب ان لوگوں نے پھر کیا کہا کہ نہیں, اللہ رب العزت نے تو ہمیں تورات عطا فرمائی ہے نا, جس کی شان یہ ہے کہ تبیان لکل شیء, کہ اس کے اندر تو ہر چیز کا بیان ہے. جب تورات کے اندر ہر چیز کا بیان ہے تو پھر آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں آپ تو اس کے اندر جمع نہیں ہو, بلکہ آپ بھی اس کے اندر جمع ہو اور آپ بھی جو ہے وہ اس کے زمرے کے اندر شامل ہو, اس بات کے اندر شامل ہو کہ جنہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے نا. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے جو ہے وہ کیا فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہاں یہ جو بات کی جا رہی ہے نا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تو یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے نا وہ اللہ رب العزت کے علم الہی کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت کے علم کے آگے کوئی کتنا بھی عالم کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی جاننے والا کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا نبی بھی کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں اس کا علم بھی کیا ہے, قلیل ہے, کیونکہ اسے بھی صرف انہی باتوں کا علم ہوگا, انبیاء کو بھی انہی باتوں کا علم ہوتا ہے جو اللہ رب العزت ان کو بتاتے ہیں, اور جس بات کا اللہ رب العزت ان کو جس بات کی خبر نہ دیں اس بات سے وہ بھی لا علم رہتے ہیں. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے نا, تو یہ اللہ رب العزت کے علم الہی کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ اس کے مقابلے میں نا ساری کی ساری آسمانی کتابیں اور سب جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا ان سب کے علوم کا مجموعہ بھی اگر ہم اکٹھا کر دینا تو بھی اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں وہ بہت ہی قلیل ہے, بہت ہی قلیل ہے. تو اسی کلام کی تائید کے لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت کی جو کلمات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے, اگرچہ جو ہے وہ زمین پہ جتنے بھی درخت ہیں
ان سارے کے سارے درختوں کو قلم بنا دیں، سمندروں کو سیاہی بنا دیں، پھر اس کے مثال اور بھی لے آئیں اور لکھنا شروع کریں تو بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ اسی بات کی تائید کے لیے جو ہے وہ یہ والی آیات کیا ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تقو تم ڈرو ربکم، اپنے رب سے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پر نا اپنا اللہ رب العزت سے جو ہے وہ اب دیکھیں یہاں پر سب سے جو پہلی آیت ہے نا، یا ایھا الناس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پہلی جو آیت ہے نا، اس میں مومن اور کافر عام لوگوں کا خطاب فرما کر جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ عام لوگوں کو مخاطب کیا گیا، کیونکہ ناس میں نا کفار اور مشرکین جتنے کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔ اب ان سب کو خطاب فرما کر اللہ رب العزت قیامت کے حساب و کتاب سے ڈرا کر اس کی نا تیاری کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس سے اللہ رب العزت نے نا اپنے نام یا کسی دوسری صفت کے بجائے صفت رب، دیکھیں یہاں پر ربکم، یہاں پر کسی صفت کو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ذاتی نام کو ذکر کرتے ہیں، ایسا نہیں کیا گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے صفاتی ناموں میں سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت رب کو منتخب کیا نا، اس میں اشارہ جو ہے وہ اس طرف ہے کہ اللہ رب العزت سے خوف کا جو حکم ہے نا، تو یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی درندے یا کسی دشمن سے عادتاً ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہمارا پالنے والا ہے، تو اس سے اس طرح کا کوئی خطرہ تو ہمیں بالکل بھی نہیں ہے نا۔ بلکہ خوف سے مراد اس جگہ وہ خوف ہے جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی نا عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ہونا لازم آتا ہے، کہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان سے ہمیں کسی بات کا اگر خوف ہوتا ہے یا ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ بیٹا اپنے باپ سے اور شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اور وہ کوئی اس کے جانی دشمن نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی نقصان پہنچانے والے بن جائیں گے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ان کی عظمت اور ہیبت دلوں میں ہوتی ہے، اور وہی ان کو جو ہے وہ باپ کی اور استاد کی اطاعت کرنے پر، ان کی فرما برداری کرنے پر اور ان کی کیا ہے بات ماننے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو جس ڈر اور جس خشیت کا ذکر ہے نا، وہ بھی بالکل جو ہے وہ بالکل اسی طرح والی ہے، بالکل ایسی ہی خشیت کا ذکر ہے یہاں پر بھی۔ آگے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت شو ڈرو یومن، اس دن سے، لا یجزی کے جس دن کام نہ آئے گا کوئی والد کوئی والد اپنے بیٹے کے، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے والد کے۔ اب دیکھیں مراد اس سے وہ باپ اور بیٹے ہیں نا جس میں ایک مومن ہو اور دوسرا کافر ہو، کیونکہ مومن باپ نہ اپنے کافر بیٹے کے عذاب میں کا قیامت کے دن کوئی کمی کر سکے گا، نہ اسے اس دن کوئی نفع دے سکے گا، اور اسی طرح مومن بیٹا بھی ہوگا نا، لیکن اس کا باپ اگر کافر ہوگا تو وہ بھی اس کے کام نہیں آ سکے گا، اس اپنے باپ کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں پہ ہم اس بات کو خاص کیوں کریں کہ یہاں پر جو ذکر ہے وہ کافر باپ کا اور بیٹے کا ہے، اور یہاں پر جو مومنین اس سے مراد نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے نا کیونکہ دوسری قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی جو روایات ہے نا، ان میں ہمیں اس بات کی تصریح معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ اولاد کی اور اولاد ماں باپ کی کیا کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اس شفاعت کی وجہ سے ان کو کامیابی ملے گی، کیونکہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا ذریتهم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی، یعنی وہ بھی مومن ہو گئے، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ صالحین کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ ان کے اعمال اس درجے کے قابل نہ ہو، مگر والدین اگر نیک اور صالح ہوں گے تو قیامت کے دن ان کی والدین کی برکت سے ان کو یہ نفع پہنچے گا کہ والدین کے مقام پر ان کو پہنچا دیا جائے گا، مطلب جو درجہ جو رتبہ والدین کا ہوگا جنت میں وہی ان کو بھی دے دیا جائے گا، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ اولاد مومن ہو، ٹھیک ہے نا، کافر نہ ہو، اگر مومن ہو لیکن اگرچہ عمل کے اعتبار سے اگر وہ تھوڑی سست بھی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہوئی، تو وہ والدین کی برکت سے کیا ہو جائے گی، پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولاد میں سے اس قابل ہوں گے۔ اب مراد یہاں قابل ہونے سے مومن ہونا مراد ہے،
تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ اور اولاد اسی طرح شوہر اور بیوی اگر مومن ہونے میں مشترک ہے نا، یعنی دونوں کے دونوں مومن ہیں، تو پھر ایک دوسرے کو محشر میں فائدہ دیں گے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ متعدد احادیث میں بھی اولاد کا ماں باپ کی حق میں شفاعت کرنا بھی منقول ہے. اسی لیے آیت مذکورہ کا جو یہ ضابطہ ہے نا کہ کوئی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو محشر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ایک جو ہے وہ کیا ہو، مومن ہو اور دوسرا کیا ہو، کافر ہو. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیے اس کے آگے والی جو آیت ہے نا، یہاں دیکھیے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہاں سے اس آیت کے اندر نا 5 چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اچھا نیلا، آپ کا کوشچن میں نے ابھی دیکھا تھا، آپ نے یہ پوچھا کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کو بھی سیاہی بنا دیا جائے تو پھر بھی کیا ایسا ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے اگر ہم کچھ لکھنا چاہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے حوالے سے، تصرفات کے حوالے سے، تو کیا وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی؟ تو نہیں، ساری دنیا میں جتنے سمندر بھی موجود ہیں نا، اگر ہم ان سارے کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دینا، اس کے بعد اب ہم نے جہاں بھی ہم نے اس آیت کے اندر پڑھا نا کہ جتنے سمندر یہ ہم ساری دنیا کے ملا رہے ہیں نا، تو اسی کے مثل اگر ہم 7 سمندر اور بھی لے کر آ جائیں نا، تو وہ 7 سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو آیت ہم لوگوں نے دیکھی اس کے مفہوم کے اندر یہ ہے کہ وہ مثل ہی اور اسی کے مثل. اب وہاں نا تعداد کو بیان نہیں کیا کہ 7 لے کر آنے ہیں یا 8 لے کے آنا، اور یہاں بھی جو تعداد کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ نا صرف ایک مثال کے طور پر اذہان کے قریب لانے کے لیے کہ ذہن کے اندر اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو مراد یہاں پر بھی 7 نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح وہاں تعداد کو بیان نہیں کیا کہ کتنے سمندر، بلکہ ایسے سمجھ لیں آپ کہ اگر ہم ساری دنیا کے سمندروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اس کی ہم سیاہی بناتے اور ہم لکھنا شروع کرتے ہیں، تو لکھ 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 کے سمندر ختم ہو جائیں گے، اور اسی کے مثل ہم اور لے کر آئیں گے. ان سے بھی ہم نے لکھ لیا، سمندر ختم ہو گئے، پھر اسی کے مثل ہم اور لے کر آئیں گے، ان سے بھی ہم نے لکھ لیا، وہ ختم ہو گئے. اسی طرح مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم لے کر آتے جائیں، ہم لکھتے جائیں لکھتے جائیں، لیکن اللہ رب العزت کی جو کلمات ہیں وہ پھر بھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی شان ہمارے تخیل، ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر اس بارے میں ہم لکھیں گے کیسے، اور ہم لکھیں گے کیا؟ اور اگر لکھنا بھی چاہیں تو ہم جتنا مرضی خود کو وہ کر لیں، جتنا مرضی ہم لکھ لیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی جو کلمات ہیں، جو اللہ رب العزت کی شان ہے، جو اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جو تصرفات ہیں، تو یہ ساری اس حوالے سے اگر ہم کچھ لکھیں بھی نا، تو یہ کی ساری باتیں، ساری کی ساری چیزیں پھر بھی ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی شان اتنی بلند اور بالا ہے کہ ہم جتنا مرضی لکھ لکھ کر ختم ہو جائے، ہم اللہ رب العزت کی شان کے مطابق پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت بھی تبھی پیش آئی نا کہ ہم نے دیکھا کہ یہود نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو کیا اس روایت میں ہم بھی داخل ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جی آپ بھی داخل ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بھی، ہمیں تو تورات دی گئی ہے، اور تورات کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا بیان ہے، لیکن اب تورات ہے، زبور، انجیل، قرآن مجید، جتنے صحیفے اس کے علاوہ جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، تو جتنے کے جتنے صحیفے، جتنے کے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان سب کے ان سارے کے سارے جو انبیاء تھے، جو ان کے صحیفے تھے یا جو آسمانی کتابیں تھیں نا، اگر ہم ان سب کا مجموعہ بھی بنا دینا تو بھی ہمارا علم، تو بھی جتنے کا جتنا یہ علم ہے نا، سارا انبیاء علیہ السلام کا علم ہے، جتنا بھی ہے آسمانی کتابوں کے اندر جو مذکور ہے، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی تھوڑا ہے. تو یہاں پر اس بات کو بیان کرنا، تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو اس بات کی تائید کے لیے جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی. کہا، اور اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اگر 7 زمین، اگر یہ جو 7 کی 7 زمینیں ہیں، اس کے اندر اگر یہ زمینیں ہیں، اور یہ جو زمین ہے، اس زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں نا، ٹھیک ہے، ان ساری کی ساری زمینوں کے درختوں کو قلم بنا دیں اور سمندروں کو سیاہی بنا دیں اور پھر لکھنا شروع کریں، تو بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ہم اس درجے تک، اس بات تک، اس لیول تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے.
اور اچھا اب آگے دیکھیں کہ آگے جو آیت نیکسٹ ہم نے اسٹارٹ کی، اس میں جو ہے وہ اس بات کی وضاحت یہاں پر ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں نا جن کا علم اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس ان آیات کے اندر جو 5 چیزیں ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہیں نا، تو ان کو ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے مخصوص کیوں کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا جو ہے وہ مخلوق میں سے کسی کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ باتیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی ان کے بارے میں جاننے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلی بات، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کتنے سال بعد آئے گی، کتنے ٹائم بعد آئے گی، کس لمحے آئے گی، کیا کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں، بلکہ حدیث کے اندر بھی ہمیں علامات بتائی گئی ہیں، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے کچھ علامات اور کچھ باتیں پڑھی تھی کہ جب یہ باتیں عام ہو جائیں گی اور قیامت کی، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، قیامت کا ظہور ہوگا، تو اور قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ پے در پہ پوری ہوتی جائیں گی۔ تو اسی طرح لیکن کہیں پر بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم کس کو معلوم ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ رب العزت کی کیا کرتے ہیں، بارش کو برساتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسری بات یہاں پر کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں جو کچھ رحم کے اندر ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہاں پر کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور ہمیں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل کا دن وہ کیسا گزارے گا، کل کے دن میں وہ کیا اعمال ہوں گے اس کے، کل کے دن اس کا کہاں گزرے گا، کیسا گزرے گا، آنے والا دن کیسا ہوگا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی انسان یہ بات بھی نہیں جانتا کہ کسی شخص نے کہاں مرنا ہے۔ ہمیں سے کوئی اس بات کو جانتا کہ ہم نے کون سی جگہ پہ جانا ہے، کون سی زمین پر، کون سے علاقے میں، کون سے زمین کے ٹکڑے پر، کون سے خطے میں، کون سے شہر میں ہماری موت واقع ہوگی؟ ہمیں سے کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا نا۔ لیکن ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، علیم، وہ جاننے والے ہیں، خبیر، اور خبر رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں نا پہلی 3 چیزوں میں اگرچہ جو ہے وہ یہاں تصریح نہیں کی جا رہی کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، مگر کلام ایسے عنوان سے ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ جس سے ان چیزوں کے علم کا انحصار علم الہی میں معلوم ہوتا ہے۔ اور باقی جو 2 چیزیں ہیں اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم نا۔ تو انہی 5 چیزوں کو نا سورہ انعام کی آیت میں مفاتح الغیب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی اللہ رب العزت کے پاس ہی علم مفاتح غیب کا ہے جن کو بجز اللہ کے کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا، یعنی ساری کی ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، کوئی دوسرا شخص ان کو نہیں جانتا۔ اچھا تو اس میں جو ہے وہ ان باتوں کو نا مفاتیح کہا جا رہا ہے۔ مفاتیح مفتاح جو ہے وہ نا چابی کو کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کی کنجی کو کہا جاتا ہے جس سے ہمارے جیسے تالے کھل جاتے ہیں، کیز جیسے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر مراد اس سے اصول الغیب ہیں جن سے معلومات غیب کی کھلتے ہیں، جس سے غیب کی جو معلومات ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اصول کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے علم میں ہیں، اللہ رب العزت کے احاطہ علم میں ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں پوری امت کا نا یہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس آیت میں جو 5 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے نا، ان کا علم کسی مخلوق کو نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت ہی جو ہے وہ اس بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کوئی تخصیص کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تخصیص کے لیے نہیں ہے۔ اور تخصیص اور اہتمام کی جو وجہ ہے نا وہ یہاں پر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر جن غیب کی چیزوں کو انسان معلوم کرنے کا شوقین ہوتا ہے تو وہ یہی 5 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان بھی انہی 5 چیزوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوتا ہے نا۔ نیز جو ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں علم غیب کا دعویٰ کرنے والے نجومی وغیرہ جن چیزوں کی خبریں لوگوں کو بتا کر اپنا جو ہے وہ عالم الغیب ہونا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بھی وہ جو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ان 5 ہی باتوں سے کیا ہے، بالکل ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے نبی علیہ السلام سے نا انہی 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا، اور اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس پر یہ آیت، یعنی یہ بات اس آیت کا شان نزول بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت
کہ اس پر جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی جن میں ان 5 چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہونا بیان فرما دیا گیا۔ اور حدیث میں جو ہے وہ حضرت عمر ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور ابن مسعود جو ہے وہ روایت فرماتے ہیں کہ اس میں نا جو لفظ اوتیتو ہے، ٹھیک ہے نا، اوتیتو مفاتیح کل شیء الا الخمس، کہ اوتی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ علم دیا گیا ہے مگر سوائے ان 5 کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اوتیتو نے یہ بات جو ہے وہ واضح کر دی کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ جن غائبات کا علم نبی علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور وحی دیا گیا ہے، اسی لیے وہ علم غیب کی تعریف کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی اور اولیاء اور جو اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو بذریعہ الہام جو غیب کی خبریں اللہ رب العزت کی طرف سے دی جاتی ہیں نا، وہ علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہوتا ہے انباء الغیب، تو وہ چیزیں نا علم غیب کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، بلکہ وہ انباء الغیب یعنی غیب کی خبروں کے زمرے میں آ جائیں گی، کہ پورے کا پورا غیب کا علم ان کے پاس ہے، البتہ کچھ خبریں جو اللہ رب العزت نے اولیاء کو الہام کے ذریعے سے اور انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے سے دی ہیں، تو وہ غیب کی خبریں کچھ ان کو معلوم ہوگی، تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ علم غیب کو جانتے ہیں یا وہ عالم الغیب ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ عالم الغیب جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، کوئی نبی کوئی ولی اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اب پڑھا کہ ہم نے ابھی جو پڑھا نا، اس سے ہمارے پاس کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ مطلق علم غیب جو اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے نا، اس میں بھی خاص طور سے یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم کسی پیغمبر کو بھی وحی کے ذریعے نہیں دیا گیا نا، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی بھی کسی کو معلوم نہ ہو، حالانکہ امت کے بہت سے اولیاء ایسے بے شمار واقعات منقول ہیں کہ انہوں نے کہیں بارش کی خبر دی، یا کسی کے رحم کے متعلق، کسی کے حمل کے متعلق کوئی خبر دی، یا کسی آئندہ آنے والے کسی کام کے متعلق خبر دی، یا کام کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں کوئی خبر دی، کسی کے مرنے کے بارے میں جگہ متعین کر کے بتا دی، اور اپنے حوالے سے کوئی پیشن گوئی کر دی جو کہ آئندہ آنے والے حالات میں درست ثابت ہوئی ہے۔ اب جب یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات کا خاصہ ہے، یہ ایک سوال ایک اعتراض اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نجومی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کچھ چیزوں کا فن لینے کے بعد نا بعض خبریں دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کی خبروں میں سے کوئی خبر صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ جو 5 چیزیں یہاں پر مذکور ہیں، تو ان کی خصوصیت، ان کے علم کی خصوصیت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کیسے رہی ہے؟ پھر تو خاص نہ ہوئی نا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اس کا نا جواب دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا جواب یہاں پر ہم دیں گے کہ علم غیب در حقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو طبعی سبب کے واسطے سے نہ ہو بلکہ بلا واسطہ نہ خود بخود حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو علم ان کو حاصل ہوئے نا، یہ اسباب کے تحت حاصل ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو اگر حاصل ہوا ہے نا تو وحی کے ذریعے سے، اور اولیاء علیہ السلام، اولیاء کرام کو اگر حاصل ہو رہا ہے تو الہام کے ذریعے سے، اور نجومی وغیرہ جو ہیں اپنے یہ حسابات ہیں، ان کے اپنے حساب ہیں، اپنے اندازے، اپنے ان کے کچھ تخمینے ہیں، اور کچھ پھر اسباب طبیعہ بھی ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ علم الغیب نہیں بلکہ یہ انباء الغیب ہے، کہ غیب کی خبر ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آ رہی کہ علم غیب ان کے پاس ہے، کیونکہ علم غیب ہے جو کسی سبب کے بغیر نا خود بخود حاصل ہو جائے، اور ایسا تو یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے نا۔ اور انباء الغیب ہے یعنی کہ غیب کی خبریں کسی جزوی اور شخصی معاملے میں کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو جانا اس آیت مذکورہ کے منافی نہیں ہے، اس کے اپوزٹ نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کا کلی جو علم ہے نا، جو تمام مخلوقات اور تمام کے تمام حالات پر حاوی ہو، وہ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی بذریعہ وحی یا الہام کے نہیں دیا۔ کسی ایک آدھ واقعے میں کوئی جزوی علم ہے، یا کوئی بذریعہ الہام کے ہے، یا کسی نے اپنے حساب اور اپنے تخمینے کے اعتبار سے کوئی ایسی بات بتا دی جو کہ درست ثابت ہوئی، تو اس سے یہ بات لازم نہیں آئے گی کہ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں بس اب یہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ غیب کا ان کے پاس بھی ہے، نہیں، یہاں پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ نا علم سے مراد علم قطعی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے،
الہام کے ذریعے جو علم کسی ولی کو حاصل ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ یقینی نہیں ہوتا، اس میں اور احتمالات بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بات، ہم نے جب الہام کی تعریف پڑھی تھی سٹارٹ میں، وہاں ہم نے یہ والی بات پڑھی بھی تھی کہ اس میں کیا احتمال رہتے ہیں، اور نجومیوں کے وغیرہ کے اور نجومی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کوئی خبریں اگر دی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نا موسٹلی جو ہے وہ 99% جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہیں، اگرچہ کبھی کبھار کوئی 1-8% ایسی ہو جو کہ درست ثابت ہو جائے، تو پھر اس علم کو ہم علم قطعی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علم قطعی اور یقینی علم کے اندر تو یہ داخل نہیں ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اب یہاں نا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے فوائد تفسیر میں نا ایک مختصر سی بات فرمائی ہے، جس سے مذکورہ قسم کے جو ہے وہ اشکالات سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ غیب کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، غیب کی کیا ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک احکام غیبیہ، جیسے کہ احکام شرعی ہیں جن میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا علم بھی داخل ہے، جس کو علم عقائد بھی کہا جاتا ہے، اور وہ تمام احکامات شرعیہ بھی جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کون کون سے کام پسند ہیں اور کون سے کام ناپسند ہیں، یہ سب چیزیں بھی نا غیب کی ہی ہیں۔ اور دوسری قسم نا اقوان غیبیہ، ٹھیک ہے، اقوان غیبیہ جو ہے وہ یعنی دنیا میں پیش آنے والے واقعات کا علم۔ اب پہلی قسم کے غائبات کا علم اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسول کو عطا فرمایا، جس کا ذکر جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے، بجز اس رسول کے جس کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے پسند فرما لے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ اور دوسرے جو ہے اقوان الغیب، ٹھیک ہے نا، اقوان غیبیہ یا اقوان الغیب، تو اس کا علم تو کلی طور پر اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں کیا، وہ بالکل اللہ رب العزت کی ذات حق کے ساتھ مخصوص ہے، مگر علم جزئی خاص واقعات کا اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں نا وہ کسی کو بھی عطا فرما دیتے، مکمل علم نہیں بلکہ جزوی اعتبار سے کبھی کوئی ایسی بات، ٹھیک ہے نا، ہو تو اللہ رب العزت جس کو بھی چاہتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں؟ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے علم غیب میں سے احکام غیب کا علم تو عادتاً انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی کے بتاتے ہیں نا، اور یہی علم جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی بعثت کا، ان کے بھیجے جانے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اقوان غیب کا علم بھی جو ہے وہ جزوی بھی انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء کو جو ہے وہ بذریعہ وحی یا الہام میں جس قدر اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں، جو اللہ رب العزت ہی کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو حقیقی معنی کے اعتبار سے ہم علم الغیب نہیں کہہ سکتے بلکہ انباء الغیب، غیب کی خبریں۔ اور دوسری بات دیکھیں یہاں پر کہ اس آیت کے اندر نا 5 چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہونا ایک خاص اہتمام کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا ظاہری تقاضا یہ تھا نا کہ ایک ہی عنوان سے 5 چیزوں کو شمار کر کے کہہ دیا جاتا کہ ان کا علم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا، مگر آیت مذکورہ میں ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ابتدائی 3 چیزوں کے علم کو تو مثبت طور پر اللہ کے ساتھ خاص ہونے کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ علم الساعہ ہے، وہ ينزل الغیث ہے، وہ یعلم ما فی الارحام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 چیزیں رہ جاتی ہیں نا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جو 2 چیزیں جو ہے وہ ایسی ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ سے ان کی نفی فرما دی، کہ پہلی 3 چیزوں میں ہمارے پاس علم ساعت بھی آ رہا ہے، قیامت کا ذکر بھی آ رہا ہے، وہ اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے، جیسے ان اللہ عنده علم الساعہ، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور دوسری چیز کا ذکر نا عنوان بدل کر جملہ فعلیہ میں ذکر کر دیا۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہوتا ہے، جیسے ينزل الغیث، برسنا، برسنا ایک فعل، ایک کام ہے نا، تو اب اللہ رب العزت نے دوسرے کو کس سے کر دیا؟ جملہ فعلیہ کے ذریعے ذکر کر دیا کہ اللہ رب العزت کے ہی علم میں ہے بارش کا اتارنا، بارش کا برسانا۔ اب اس میں بارش کے علم کا ذکر ہی نہیں بلکہ اس کے اتارنے کا ذکر کر دیا۔ پھر تیسری چیز کا ذکر پھر عنوان بدل کر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس تغیر عنوان کو بلاغت کلام کا نا ایک فن بھی کہا جا سکتا ہے، اور اگر ہم غور کریں نا تو اس میں کچھ حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آخری جو 2 چیزیں ہیں یعنی آئندہ کل میں انسان کیا کمائے گا اور یہ کہ وہ کس زمین میں مرے گا، خود انسان کی ذات کے متعلق حالات، ان میں بھی احتمال ہو سکتا تھا کہ انسان کیا کرے؟ ان کا علم حاصل کر لے، اسی لیے ان دونوں میں خصوصیت سے غیر اللہ کے علم کو منفی کر کے بتا دیا
کہ جس سے پہلی تین چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے لیے نہ ہونا بدرجہ اولا ثابت ہے نا. جب انسان خود اپنے اعمال اور مقاصد کو اور ان کی انتہا یعنی موت اور اس کی جگہ کو نہیں جانتا تو آسمان اور پھر نزول بارش کا برسنا اور پھر قیامت کا علم ہونا اور پھر رحم مادر کے اندر جو ہے وہ اندھیروں میں کسی مخفی چیز کے رحم کے اندر کیا ہے اتنے اندھیروں کے اندر اس مخفی چیز کے بارے میں جاننا یہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے. اور آخری چیز میں صرف مکان موت کا جو علم ہے نا انسان کے مرنے انسان نے جس جگہ پر مرنا ہے اس کا علم انسان کو نہ ہونا بیان فرمایا. حالانکہ مکان موت کی طرح زمانے موت بھی انسان کے علم میں نہیں ہے. ہمیں جس طرح اپنے مرنے کی جگہ کے بارے میں علم نہیں ہے اسی طرح ہمیں اپنے زمانے اپنے وقت اپنے لمحے اپنے گھنٹے اپنے سیکنڈ کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے ٹائم کے بعد کس وقت میں ہم نے کیا ہو جانا ہے مر جانا ہے. اب حالانکہ یہاں پر یہ کہا جاتا نا کہ انسان کو اپنے مرنے کی جگہ کا علم بھی نہیں ہے اور زمانے کا بھی علم نہیں ہے جبکہ یہاں پر زمانے کا ذکر نہیں فرمایا. حالانکہ زمانہ بھی تو معلوم نہیں ہے نا. تو اس کی وجہ یہ کہ مکان موت اگرچہ متعین طور پر معلوم نہ بھی ہونا مگر ظاہری حالات کے اعتبار سے نا انسان کچھ نہ کچھ وہ سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہیں پر مرے گا یا کم از کم وہ مکان جس میں اس کو مرنا ہے دنیا میں موجود تو ہے بخلاف زمانے موت کے. بخلاف جو موت کا زمانہ ہے نا جو زمانہ مستقبل ہے وہ ابھی وجود میں نہیں آیا. تو جو شخص مکان موت کو موجود بالفعل ہونے کے باوجود نہیں جان سکتا تو اس کے متعلق یہ تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ موت کا زمانہ جس کا ابھی وجود ہی نہیں ہے جس کا جو کہ ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کو جان لے گا. تو خلاصہ یہاں پر یہ ہوا کہ ایک چیز کی نفی سے خود بخود دوسری چیز کی نفی ثابت ہو رہی ہے. یعنی ایک چیز کی ہم نفی کریں نا تو دوسرے کی نفی خود بخود ثابت ہو رہی ہے کہ جب ایک چیز معلوم نہیں ہے تو دوسری چیز بدرجہ اولا معلوم نہیں ہوگی. تو اسی لیے ان دونوں کو منفی عنوان سے بیان فرمایا اور پہلی تین چیزیں تو انسانی دسترت سے ظاہر حالات سے خود بخودی خارج ہیں. اس میں تو انسان کے علم کا دخل نہ ہونا ویسے بھی ہمارے سامنے کیا ہے مذکور ہے. تو ان میں سے پہلے جملے کو جملہ اسمیہ اور بعد کے دونوں جملوں کو جملہ اسمیہ. اچھا یہاں تھوڑا سا بتا دوں کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے کو جملہ اسمیہ سے شروع کیا جا رہا ہے اور دوسرے جملوں کو فعلیہ کے عنوان سے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ قیامت تو ایک امر متعین ہے. اس میں تجدد نہیں ہے بخلاف نزول مطر اور حمل کے کہ ان میں حالات کے اعتبار سے تجدد ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جملہ فعل تجدد پر دلالت کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ان کے اندر جو جیسے بارش ہے یا حمل ہے اس کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا رہے گا یا ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس پر دلالت کرتا ہے. تو اسی لیے ان دونوں کو بیان کرنے کے لیے جملہ فعلیہ کو لے کر آئے ہیں اور قیامت کے علم قیامت کے بارے میں قیامت کس وقت واقع ہوگی اس بارے میں تو کوئی تغیر کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں اس لیے جملہ اسمیہ کو ذکر کیا کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ تجدد پر تجدید پر تغیر پر دلالت نہیں کرتا. دیکھیں ہم غور کریں تو قرآن میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک معنی میں کس قدر رعایت رکھی گئی ہے. اور اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کو کیا کر دیا ذکر فرما دیا. اور نزول بارش میں جو نزول بارش کا علم تو ویسے بھی انسان کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں کہ یہاں بارش آج ہم اگر اس بات کو دیکھیں نا کہ آج ہم موسم کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں ہاں جی بارش ہو رہا ہے بارش کا موسم ہے ویدر ایسا بن رہا ہے کیا جو ہے وہ محکمہ موسمیات والوں نے ہمیں بتا دیا کہ فلاں ٹائم میں بارش ہوگی. تو کیا مطلب کہ ان کے پاس جو ہے وہ بارش کا علم ہے نہیں. بارش کا علم نہیں ہے بلکہ اسباب جو اسباب ان کو مہیا ہے نا ان اسباب کے ذریعے سے وہ صرف اپنا اندازہ بتا رہی ہیں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار بالکل ایز اٹ از ویسا ہی ہو جیسا کہ ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہمارے پاس پروف ہوتا ہے کہ یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ جو چیزیں ہیں اصل میں جو علم غیب ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات کا خاصہ ہے. اگر اللہ رب العزت انبیاء میں سے اولیاء میں سے کسی کو اگر تھوڑا سا کچھ عنایت فرما دینا تو اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت اپنی مرضی کے تحت اگر عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اگر عطا فرما بھی دیں تو بھی ہم ان کو علم الغیب نہیں کہیں گے بلکہ انباء الغیب غیب کی خبریں ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. علم الغیب کی جو صفت ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. کوئی دوسرا جو ہے وہ قطعاً اس میں کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہو سکتا.
کیونکہ اللہ رب العزت ہی وہ جو کیا ہیں جاننے والے ہیں اور سننے والے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو؟ جزاک اللہ. چلو کلاس اینڈ کر دیتے ہیں. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.